اعلان نبوت کے 13 سال بعد اعلان نبوت جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہاں پر لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو نبوت ملی. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور خمیر کے درمیان میں تھے، یعنی کہ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہوا تھا. جی ہاں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل اپنی عمر تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عرش الہی کے نیچے ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 سال بعد وہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو اللہ کے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ جو ہے حدیث جابر، حدیث نور کے حوالے سے نا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اچھا نبی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ دیگر انبیاء کے ہٹ کر ہیں. ذرا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کچھ کمالات عطا فرمائے، ان کا من جملہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے. جی ہاں، کسی نبی کو موقع کی مناسبت سے کچھ معجزات عطا کیے، کسی کو کچھ دیے، کسی کو کچھ. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لایا. ٹھیک ہے نا، سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. اچھا خیر، اعلان نبوت کے 13ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہجرت مدینہ کا ارشاد فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دو کر کے یہ اپنے حساب سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمًا کی طرف جانے لگے. اسی سلسلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. سفر کی اجازت لینے کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو رسول ذیشان دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر جلدی نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایک ہم سفر دے دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ سمجھ گئے. آپ نے 2 اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کرنا شروع کر دیں. 4 ماہ تک انہیں خوب اچھی طرح چارہ پانی کھلاتے رہے. تیاریاں سب مکمل ہو گئیں، بس اسی دن کا انتظار تھا جب قسمت کھلے گی، پیارے آقا علیہ السلام کا رفیق سفر بننے کی سعادت نصیب ہوگی. انتظار میں 4 ماہ گزر گئے، آخر وہ دن بھی آ گیا. یہ یکم ربیع النور تھا، یکم ربیع الاول، دوپہر کا وقت. سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی، اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے سفر کا ساتھی بننے کی سعادت ملے گی؟ فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ چلو گے. یہ فرمان عالی شان سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ خوشی کے بھی کوئی آنسو ہوتے ہیں. اس وقت اپنے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پتہ چلا کہ رونا صرف غم کا نہیں ہوتا، خوشی کا بھی رونا ہوتا ہے. پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. خیر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے تمام تر ضروری انتظامات کیے. رات ہوئی، صادق و امین نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹایا. اہل مکہ کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور نصیحت کی کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر وہ بھی مدینے آ جائیں. یہ انتظامات کر کے سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے.
روایات میں ہے راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب انداز تھا. آپ کبھی رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، اس طرح یوں کرتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے استفسار فرمایا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں. جب خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. تو اس طرح دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، کیا تم یہ پسند کرتے کہ کوئی آگے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہلے پہنچے، مجھے کچھ نہ ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ مجھے پہنچے، آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہو. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال انداز محبت ہے، انداز ادب ہے، اور جو کچھ کہہ لیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پھر ان کے خلاف اگر کوئی باتیں کرتا ہے وہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، دین اسلام ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ دین اسلام منسلک ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دین اسلام کہاں سے ہے؟ پھر بتائیں ذرا، دین اسلام کی سچائی آپ کس سے لیں گے؟ آپ دین اسلام ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام نے، اولیاء کاملین نے ہم تک دین اسلام پہنچایا. تو اگر یہ اچھے نہیں ہیں، یہ سچے نہیں ہیں، یہ صدیق نہیں ہے، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے، یہ عثمان نہیں ہے، یہ مولا کائنات نہیں ہے، یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کے اس یادگار کی ان اداؤں کو یاد رکھ کر ہمیں عشق رسول کا ہمیں جام اللہ تبارک تعالیٰ بھر بھر کر نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ مزید گفتگو اس بات پر ہوگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے کیا کچھ آگے کیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک سلامت رکھے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا نا کہ سب سے بہادر تم کس کو کہتے ہو؟ فرمایا ہم نے تو صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو بہادر نہیں پایا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.